السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ توبہ کے معنی۔ عربی زبان میں توبہ کے معنی رجوع کرنا، لوٹنا اور دوسروں سے قرب کی طرف آنا ہے۔ یہ لفظ قرآن نے بندے کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ کی توبہ یہ ہے کہ وہ رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی شرمساری کو قبول فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں انسان کو پیدائشی گنہگار ٹھہرایا گیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بات بالکل اٹل ہے کہ انسان کو اس کے ہر گناہ کی سزا دی جائے گی۔ یہی نظریہ کہیں کفارہ بن جاتا ہے تو کہیں عقیدہ، مگر اسلام دین کامل ہے جس نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر انسان کو مایوس نہیں کیا، اور یہ بتایا کہ اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ یہی نہیں، وہ توبہ کو اللہ کا پسندیدہ فعل یا عمل قرار دیتا ہے، لہٰذا اسے عبادات میں شمار کرتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ توبہ سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سو یہ لوگ اللہ کے سامنے کیوں توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے، حالانکہ اللہ بڑا مغفرت والا، بڑا رحم والا ہے۔ توبہ اور بڑھاپا۔ بعض لوگ توبہ کو بڑھاپے کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جوانی کی عمر عیش پرستی میں گزارنے کے بعد بڑھاپے میں پارسا کی زندگی گزارنے لگ جائیں گے، جبکہ وہ گناہ فطرت کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی دھل جاتی ہے، ورنہ بار بار کے ارتکاب جرم یا گناہ کے یہ سیاہی اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان سے توبہ کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی ہے۔ سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اخلاق میں ایک یہ ہے کہ وہ دن رات بکثرت توبہ استغفار کرتے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا کہ وہ اپنے کسی فعل حتیٰ کہ عبادات میں یعنی گناہ سے محفوظ ہیں، بس وہ اکثر توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق ہے، لیکن وہ پھر بھی توبہ کرتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے زمین پر گھاس اگ آتی۔ لوٹ آنا۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر نہ کر دے۔ توبہ کا مطلب لوٹ آنا بھی ہے۔ انسان جب گناہ کا ارتکاب کر کے پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا، تو گویا وہ نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ناراضگی دور کر کے رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور میں توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے اور تمہیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی